کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ لوگوں کو خوش لوگ پسند نہیں آتے؟ لوگ دکھی ہوں تو ہمدردی دکھانے والے آ جاتے ہیں، لیکن لوگ سکھی ہوں تو اس کی خوشی شیئر کرنے کوئی نہیں آتا۔ آپ کی صحت آج کے دن بہترین تھی، کسی نے یہ خوشی آپ سے نہیں بانٹی، لیکن آج اگر آپ بیمار ہیں تو ہمدردی کرنے والے کتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ مکان بنا رہے ہوتے ہو تو کوئی نہیں آتا، بلکہ ارد گرد کے گھروں میں اس مکان کی وجہ سے جھگڑے اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسا گھر کب بنائیں گے۔ لیکن یہی مکان گر جائے تو افسوس کرنے سب آ جاتے ہیں۔ غور سے دیکھو، تمہارے معاشرے سکھی لوگوں کو برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ دکھی آدمی کی لوگ بڑی قدر کرتے ہیں، ان کی سٹوریز میڈیا اور ٹی وی پر شیئر ہوتی ہیں۔ دکھی آدمی کو دوسرے لوگ یہ جو وقار دیتے ہیں، یہ جو عزت دیتے ہیں، اس کی وجہ پر کبھی تم نے غور کیا ہے؟ دکھی آدمی دوسرے کی انا کو موقع دیتا ہے کہ وہ ہمدردی دکھا کر خود کو برتر محسوس کر سکے۔ یہ کھیل ہے جو سارا دن چلتا ہے، ہر گھر میں، ہر دفتر میں، ہر محفل میں چلتا ہے۔ اور جب کوئی بچہ انا کے فارمیٹیو فیز میں، تشکیلی مرحلے میں آتا ہے تو اسی کھیل کو دیکھ دیکھ کر وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور یوں وہ دکھ کے ساتھ ایک قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن پال لیتا ہے۔ بچے گھروں میں بیٹھے ہوں اور انہیں ہنسنا بھی آ رہا ہو، بلا وجہ آ رہا ہو، تو بھی وہ منہ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ غور سے دیکھیں بچوں کو، انہیں پیار اور ہمدردی ملتی ہی تب ہے جب یہ روتے ہیں۔ بچہ جب ہنستا ہے اسے ہمیشہ ڈانٹ پڑتی ہے، اس لیے وہ رونے کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اور ساری زندگی روتا رہتا ہے، اداس رہتا ہے، دکھی رہتا ہے، کیونکہ اس کی پروگرامنگ یہی ہوئی ہے کہ دکھ، آنسو، رونا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے توجہ، پیار اور ہمدردی ملتی ہے، نفع ملتا ہے۔ بچے کھیل رہے ہوں، اچھل کود کر رہے ہوں، زندگی کی ترنگ پر رقصاں ہوں، تو تب انہیں ملتی ہے ڈانٹ۔ لیکن جب یہی بچہ اداس بیٹھا ہو تو ماں الگ ہمدردی دکھا رہی ہوتی ہے، باپ الگ پیار جتا رہا ہوتا ہے، بہن بھائی الگ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو اپنی طرف سے پیار جتا رہے ہیں، کیئر کر رہے ہیں، وہ جان ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ اس بچے کی نیگیٹو کنڈیشننگ ہو رہی ہے۔ روتے بچے کو کھلونے، ٹافیاں دے کر تم اسے مستقبل کے لیے یہ سمجھا رہے ہوتے ہو کہ رو پیٹ کر، دکھی اداس رہ کر تمہاری زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہی بچے بڑے ہو کر دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باس کے سامنے سارا دن ان کا رونا پیٹنا چلتا رہتا ہے۔ بچے نے سیکھ لیا تھا کہ اداسی لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، اس لیے وہ بڑا ہو کر سارا دن اداسی کی ایکٹنگ کرتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف رہے۔ اپنے گھر، اپنے رشتے دیکھیں، دوستوں کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں ان میں ذرا نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کتنی دیر مسائل پر، مشکلوں پر بات کرتے ہو۔ یہ جو اداس رہنے کی لت ہے، کبھی سوچا اس میں آخر لذت کیا ہے؟ اس میں ایک لذت ہے، لازماً ہے۔ اداس لوگوں کو جب دوسرے لوگوں کی ہمدردی ملتی ہے تو اس سے وہ تسلی پال لیتے ہیں کہ لوگ انہیں پیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمدردی پیار کی بھونڈی نکالی کے سوا اور کچھ نہیں۔ جیسے کوئی خاتون ہو اور اسے طلائی زیوروں کا شوق ہو، مگر جیب میں سونے کو خریدنے کے پیسے نہ ہوں تو وہ نقلی زیور لے کر پہنتی رہتی ہے۔ ہمدردی وہی نقلی پیار ہے۔ انسان پیار کی خواہش سے تو کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیار تو وہ مٹی ہے جس سے یہ بنا ہے۔
اس لیے پیار کا مطالبہ تو اس کے اندر ہمیشہ رہتا ہے، لیکن پیار چونکہ طلائی زیور ہے اور خود کے پاس وہ سکے ہیں نہیں، اس لیے ہمدردی نام کا نقلی زیور انسان خریدنا چاہتا ہے۔ اداسی سے ہمدردی پانا، دکھ سے ہمدردی پانا، یہ وہی نقلی زیور ہے۔ یاد رکھنا، ہمدردی پیار کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ پیار تو کمانا پڑتا ہے۔ پیار کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود پیار میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ وہ تم جب نہیں کر سکتے ہو تو نقلی پیار کو پانے کے چکر میں پڑ جاتے ہو۔ دکھ اور اداسی کا ڈرامہ ایگو کرتی ہی اس لیے ہے کہ نقلی پیار پا سکے۔ نقلی پیار یعنی ہمدردی۔ کبھی کسی کی مرگ پر افسوس کے لیے آنے والوں کو غور سے دیکھنا، ان کے فکرے سننا، ان کے وہ فکرے جن کی وہ بڑی ریہرسل کر کے آتے ہیں، کتنے مردہ ہوتے ہیں وہ فکرے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کی اداسی کو عزت دے رہا ہے وہ کوئی آپ کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے، وہ بھی اپنی ہی کسی انائی تشنگی کا سامان کر رہا ہے۔ جب کوئی ہمدردی دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت وہ خود سپریم ہو جاتا ہے، سامنے والے سے بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس وقت آپ کے دکھ کو بانٹنے سے زیادہ اس بات پر اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس مصیبت میں وہ نہیں ہے۔ وہ اپنے احساس کمتری کو اس وقت تشفی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے جس سے تم دکھ کو مستقل زندگی کا حصہ بنائے رکھتے ہو۔ ورنہ سوچیں نا، کیا لذت ہے دکھ میں؟ تم نہ اچھا محسوس کر رہے ہو، نہ زندگی کے رنگ تم کو چھو رہے ہیں، دماغ شل ہے، جسم بے جان ہے، روح کلبلا رہی ہے، پھر بھی تم اس دکھ کو، اس اداسی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو۔ آخر ایسی کیا لذت ہے اس دکھ میں کہ زندگی کی ہر خوشی کو کمپرومائز کرنے پر تیار ہو؟ دکھ تمہاری فطرت نہیں ہے، تم نے اسے اپنی فطرت بنا لیا ہے۔ یاد رکھنا، خوشی تمہاری ہستی کا طرز حیات ہے، تمہارے سیلف کے ہونے کا ڈھنگ ہے، اور دکھ اور اداسی تمہاری انا، تمہارے ذہن، تمہاری شخصیت کا طرز زندگی ہے۔ یہ جو مذہب عبادت کا کہتے ہیں، صوفی مراقبے کی بات کرتے ہیں، گرو میڈیٹیشن کا کہتے ہیں، اس کا بس ایک مطلب ہے کہ اپنے اس سیلف تک پہنچ جاؤ جو خوشی کے خلیوں سے بنا ہے۔ جس دن تم اس خوشی کو چھوتے ہو، پھر خدا کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، خدا خود بخود مل جاتا ہے۔ انسانوں کا مگر المیہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دکھ میں خدا کو پکارتے ہیں، اور اس وقت خدا کو پکارنا کوئی کام آتا نہیں۔ کیوں؟ اس بات کو سمجھو، جب تم دکھ میں خدا کو پکارتے ہو، جب کوئی بیماری میں صحت کا مطالبہ لے کر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب کوئی غربت میں دولت کی خواہش لے کر مندر میں سر پٹک رہا ہوتا ہے، جب کوئی بدحالی میں خوشحالی کا مطالبہ فہرستوں کی شکل میں گرجے کے پادری کو پکڑا رہا ہوتا ہے، اس وقت خدا سے بڑا ان کا مطالبہ ہوتا ہے۔ جس دن تم خوشی کی حالت میں خدا کو پکارتے ہو تو خدا کی طرف جانے کا دروازہ سامنے ہوتا ہے اور کھلا ہوتا ہے۔ مگر تمہاری مصیبت تو یہ ہے کہ خوشی میں تمہیں خدا کی یاد ہی نہیں آتی، تمہیں تو بیماری میں، قرض میں، مرض میں خدا کی یاد آتی ہے۔ خدا سے تمہارا تعلق دوستی کا ہے ہی نہیں کہ جیسے خوشی میں اپنے قریبی دوستوں کی طرف بھاگتے ہو خوشی شیئر کرنے۔ خدا سے تمہارا رشتہ ہے بھکاری اور مالک کا۔ جب تمہیں بھیک مانگنی ہوتی ہے تبھی تم اسے یاد کرتے ہو، اور بھکاری اور مالک کے درمیان وہ رشتہ بن ہی نہیں سکتا جو خدا اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے، جو جزو اور کل میں ہونا چاہیے۔